تبشرة میں کھا اس سے پہلے جو آیت شاہ سے شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع چھٹے پارے میں 10واں 11واں یہ ہوتی ہے. سورہ مائدہ کیا ہے نا؟ سورہ مائدہ میں آتا ہے نا؟ سورہ مائدہ میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اگر تم نے جائیے پڑھ دو کوئی بات نہیں. یہ جو ہے نا سورۃ نحل میں ہے. ثم اوحینا الیک ان تتبع، اس کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 100 کچھ ہے. ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراہیم حنیفا آخری صفحے پر. نحل کے آخری صفحے پر. نحل کے آخری صفحے پر. نحل کے آخری صفحے پر. سورہ نحل نحل جو ہے 14 پارے میں ہے. جی ثم اوحینا 59 ثم اوحینا تو نہیں ہے نا. کہاں سے لکھا ہے آپ؟ اسی کو آیت نمبر 123 ہے. بس وہ 100 کیا ہے تو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم ثم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت محمدیہ سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور پھر اس کے بعد شریعت محمدیہ کے مترادفات یا قریب المعنی جو الفاظ ہمارے اسلامی ورثے میں استعمال ہوتے ہیں، ہم نے ان کی وہ اطلاقی صورتیں جو ہیں وہ ملحوظ رکھ کر آپ کے سامنے ہم ان کے فروق بیان کرتے رہے. ہمارے سلف جو تھے ان کے اندر تکلف بہت کم تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں وہ جو کتاب و سنت کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہی کو وہ استعمال کرتے، اور قریباً جو خیر القرون کا دور ہے
اس کے اندر یہ اس عرف میں ان کے مفاہیم واضح تھے، اس اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے وہ سامنے آتا۔ اب اس دور کو گزرے ہوئے بھی 12 صدیاں گزر چکی ہیں، اور 12 صدیوں کے اندر لوگوں نے بہت سے فنون کے اندر کئی اصطلاحات استعمال کرنی شروع کر دیں، اور ان اصطلاحات کے اندر باریک باریک وہ پہلو جو ہیں وہ ملحوظ رکھتے رہے جو ان کا اپنا موقف ہوتا تھا۔ ہم اگر دین اسلام کو جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی دور تھا خیر القرون کا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے خیر القرون قرار دیا گیا۔ اور امام مالک وغیرہ جو اہل علم ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ان طریقوں پر چلتے رہیں گے جس پر جو ہے وہ خیر القرون میں عمل ہوتا رہا تو آپ کی خیر بھی ہوگی اور اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اور جب ہم اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان رستوں پر پڑ جائیں گے، اگرچہ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اصطلاحات کا، لیکن میں صرف اس لیے کہ دنیا کے اندر مغالطے کیسے پیدا ہوتے ہیں آپ کو ایک مثال سے یہ بات جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی عام طور پر حکمران جو ہیں یہ پاکستان میں اسلام کی دعوت دینے والوں کے حامی نہیں رہے، اور خاص طور پر جو پہلا ماشاء اللہ تھا ایوب خان کا دور، اس کے اندر جماعت اسلامی کو خاصا ٹارگٹ بنا لیا گیا، چونکہ میاں والی کے ہی امیر احمد خان گورنر تھے اور بڑے سخت مزاج معروف تھے۔ انہوں نے مولانا مودودی پر اور جماعت اسلامی پر اتنی سختی کی تھی کہ انہوں نے ماشاء اللہ کے 2-3 سال گزرنے کے بعد ایک جماعت اسلامی کا اجتماع بلا لیا، اس کے اندر گولی بھی چلی اور شہادت بھی ہوئی۔ اگرچہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوگا، لیکن کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کا تو اندازہ نہیں تھا۔ مگر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ پر جو تکلیف آئی ہے کوئی پہلے سے اس کی مثالیں ڈھونڈے، اور کوئی مثال اگر پہلے مل جائے تو پھر یہ باور کرائے کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوا ہے۔ مولانا مودودی نے اس کے بعد پھر ایک کتاب لکھ دی، وہ کتاب بڑی معروف ہے، لیکن وہ اس لیے کہ اس کے بعد اس پر بڑا اختلاف ہوا، کئی لوگوں نے اس کے ردود لکھے، اہل علم میں اپنے اپنے انداز پر جو ہے وہ رد لکھنے والے بھی تھے، بلکہ اس میں ایک طبقہ جو خوارج کا یا جسے اب آج ناصری کہتے ہیں وہ بھی اس میں کود گئے۔ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا خلافت و ملوکیت، اور انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ صحابہ کے دور کا جو ہے ایک نقشہ کھینچا۔ صحابہ کے دور سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یا خیر القرون سے کچھ مثالیں پیش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے نقشہ یوں کھینچا کہ اب جو ملوکیت ہمارے اوپر طاری ہے یا آمریت جو ہمارے اوپر طاری ہے ماشاء اللہ کی صورت میں، حقیقت میں یہی حادثہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا تھا، اور ان کا جو حادثہ ہے وہ اسی طرح کا حادثہ تھا جس طرح کہ ہمیں درپیش ہے، یعنی
آمریت موجود تھی اور اس آمریت کی وجہ سے جو ہے وہ آمریت کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کو جو ہے وہ اپنی اور اپنے خاندان کی شہادت پیش کرنی پڑی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زوردار قلم دیا تھا اور مطالعہ بھی تاریخی بہت وسیع تھا، لیکن تاریخ کا جو تجزیہ انہوں نے پیش کیا وہ یہ کیا کہ اصل میں یہ آمرانہ جو رویے ہیں یہ حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہو گئے تھے اور ان کی تکمیل آ کر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گئی، اور کہا کہ امیر معاویہ جو ہیں یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بادشاہت کی بنیاد رکھی ہے اور خلافت کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس پر ردود تو بہت لکھے گئے، میرا اصل میں اس وقت آپ کے سامنے مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو جو ہے وہ اس تاریخی الجھن میں ڈالوں، مگر میں ایک یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس امیر معاویہ کو ایک سمبل بنایا گیا بادشاہت کا اور اس کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمبل بنایا گیا خلافت کا، ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت اس بنا پر چھوڑ دی کہ امیر معاویہ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ جی کہ یہاں نظام کتاب و سنت کا ہوگا۔ یہ صلح نامے میں جو ہے وہ امیر معاویہ نے دستخط کر کے دے دیے تھے سفید کاغذ پر، انہوں نے شرط اس میں کہا کہ حضرت حسین جو ہے وہ کیونکہ چھوڑ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان جنجالوں میں ہم پڑیں، تو اس میں یہ بات لکھی گئی کہ بھی شرط یہ ہے کہ امیر معاویہ کتاب و سنت کے مطابق حکومت کریں گے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ کتاب و سنت کا دستوری مقام کیا ہے، مگر میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس صلح کے بعد حضرت حسن اور حسین دونوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہاں اصل جو نقطہ ہے وہ غور طلب یہ ہے کہ امیر معاویہ اگر تکمیل کرنے والے تھے غیر اسلامی نظام کی تو حضرت حسن اور حسین نے بیعت کس نظام پر کی تھی؟ اس لیے ایک بحث کو جو ہے وہ اپنے دور کی کوئی مشکل سامنے رکھ کر جو ہے اس کا وہ نقشہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کئی اور مسائل پیدا ہوئے، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ شاید بعض میں دوبارہ یاد نہ رہے۔ یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ الصحابہ کلہم عدول جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جوابات لوگوں نے تاریخی بہت دیے، بلکہ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب کی زیر نگرانی حافظ صلاح الدین یوسف رحمہم اللہ انہوں نے بھی کتاب لکھ دی، مگر میں چونکہ اس وقت صرف نظریاتی کچھ چند چیزیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعد میں آج تک صورتحال یہی ہے کہ نظریاتی الجھنیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آج بھی یہ مارکا لگ جاتا ہے بڑی جلدی ہی کہ کوئی آدمی جو ہے وہ حضرت حسین کے مظلوم ہونے کے سلسلے میں جو ہے وہ بہت انتہائی شکل اختیار کرتے ہیں۔ مظلوم تو وہ تھے، اس میں تو خیر تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے امت میں، لیکن ظاہر ہے ساری دنیا تو ایک نہیں ہوتی، اور جیسے لیکن میں صرف مولانا مودودی کے بارے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جتنی بھی بات کی ہے وہ تاریخ سے کی ہے، اور کہا کہ تاریخی روایات کا مقام جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں جو حدیثی یعنی روایات کا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تاریخی روایات کے بارے میں ایک یہ بھی تو اصول ہے کہ تاریخی روایات جو ہے وہ شریعت کے مسائل کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں بھی یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ مولانا مودودی نے تاریخی روایات سے یہ ثابت کیا کہ ملوکیت جو ہے یا آمریت جو ہے اس کی بنیاد امیر معاویہ نے رکھی۔ سوال کر سکوں؟ چلیے آپ کر لیں تاکہ یہ موضوع جو ہے پھر جی۔ یہ سوال اس پر یہ ہے سر کہ مولانا مودودی کے 3 ابواب ہیں کتاب کے۔ پہلے 2 ابواب اصولی ہیں، جس میں انہوں نے اسلامی حکومت کا یا خلافت راشدہ کا نصوص کی روشنی میں نقشہ کھینچا ہے۔
اور تیسرا باب تجزیاتی ہے جس میں انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ کیا ان اصولوں کو جو میں بیان کیے ہیں ان پر کیا حضرت معاویہ اور عثمان کی خلافت اترتی ہے. تو ان کی اصل دلیل وہ باب نہیں ہے تیسرا، اصل دلیل تو پہلے دو باب ہیں جس پہ قریب کا اتفاق ہے. میرا خیال یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، اس کو ہم ذرا آگے چلتے ہیں، یہ آئیں گے انشاءاللہ موضوعات. اس وقت میں نے صرف یہ اشارہ کر دیا ہے کہ جو نقطہ ہے نا بڑا بنیادی، وہ یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ ہم تنقید کرتے ہیں اور وہ روایات لاتے ہیں جو تاریخی روایات ہیں. سوال یہ ہے کہ صحابہ کا مقام جو ہے وہ تو شرعی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے تھے تو تم نے ہدایت پا لی. اس کا مطلب صحابہ کو تو معیار قرار دیا ہے دور صحابہ کو. تو اس لیے دور صحابہ کا جو ہے وہ ثابت یہ کرتا ہے کہ صحابہ کا ایک اعلیٰ مقام تھا. اصل میں یہ جو اصول ہے نا کہ الصحابۃ کلھم عدول، اس کا معنی ہے کیا کہ صحابہ کا ایک شرعی مقام ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ عادل ہوں. ہاں اگر کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے جرم کیا ہے تو جرم وہ معصوم تو ہے ہی نہیں، مائز انہیں میں موجود ہے، وہ غامدیہ عورت بھی اسی میں موجود ہے جس کا مدینہ میں جس کو سزا ملی، اور بھی صحابہ کے اندر. اصل میں صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ صحابہ کے اندر اصل عادل ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اس نقطے کو اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ صحابی اگر مبہم بھی ہو، یعنی جس کا نام بھی پتہ نہ ہو، بار رجل من الصحابہ کی لفظ و روایت درست ہوگی، اور اسی لیے مراسیل صحابہ جو ہے وہ بھی حجت ہو گئی. اصل میں یہ بات دور نہ چلی جائے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ طریقہ کار اختیار کرنا غلط ہے کہ آج کے دور کے حالات بنا کر پھر اس کے لیے ہم جو ہے وہ روایات وہ پیش کریں جو معیاری نہ ہوں اور کہیں کہ جی تاریخی روایات جو ہے وہ تو سارے چلتی ہیں. میں نے صرف آپ کو یہ نقطہ بتانا ہے کہ آج کا دور فرض کر کے اس سے پھر پرانے دور کو نکالنا، جیسے ہمارے اہل حدیث کیا کرتے ہیں کہ جی آج ہم اہل حدیث ہیں، ہم معیار حق ہیں، اپنے آپ کو معیار حق بنا لیا. پھر اس کے بعد ائمہ بھی سارے اہل حدیث تھے، جو بڑے بڑے امام ہیں وہ سارے بھی. اس کے بعد صحابہ بھی اہل حدیث تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیث تھے. حالانکہ بات یہ ہے کہ جس اہل حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے اہل حدیث ہیں. ان کو معیار حق قرار دے کر پھر کہنا کہ سارے ہی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہل حدیث نہیں تھا، مثال کے طور پر ہمارے تابعین کے اندر ہی اہل حدیث اور اہل رائے دو مکتب فکر پائے جاتے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام سے خارج ہو گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصطلاحات ہے نا، طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ ہم جدید اصطلاحات کے مفاہیم جو ہیں وہ سب سے پہلے ہم سلف سے دیکھیں گے، سلف ان کا مفہوم کیا لیتے تھے، اور اس کے بعد یہ آپ اس کو ارتقا کہیے یا یہ جو چلن ہے، اس چلن کی روشنی میں ہم یہ بتائیں گے کہ لوگ کہاں کہاں جو ہے وہ ڈنڈیاں مارتے ہیں. میں نے اصل میں یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ آج میری گفتگو جو ہے وہ دو چیزوں کے بارے میں ہے، ایک منہاج کے بارے میں اور ایک ملت کے بارے میں. اس لیے کہ جو الفاظ میں نے آپ کو کہے تھے 7 الفاظ، ان کا میں کچھ تجزیہ کرتے ہوئے آپ کو جو کچھ بتاؤں گا کہ ان کے معنی کے اندر کیا کیا امتیازات ہیں. تو اس میں صرف 2 رہ گئے، منہاج اور ملت. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر میں پہلے ملت آپ کو جو ہے وہ اس لیے واضح کرتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے نا کہ پرویز کے بعد اس کا جو بڑا فتنہ بن گیا ہوا ہے وہ غامدی ہے، جس نے امریکہ کا سہارا لے کر جو ہے تمام مسلمان جتنے بھی کوئی اسلام کے نام پر جو ہے وہ چلیے افراد تفرید کر رہے ہوں یا نہ ہوں، تمام کو دہشت گرد قرار دے دیا. فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے دیا، طالبان تو بڑی چھوٹی چیز ہے، کشمیریوں کو دہشت گرد قرار دے دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بنیادی طور پر کسی کے ایجنٹ، میں اس سے بڑا لفظ نہیں کہنا چاہتا. اب اس نے سب سے بڑی غلطی کس بات پہ کھائی ہے کہ ملت کو اور سنت کو ایک قرار دے دیا اور کہا کہ چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے وہ ملت ابراہیمی کی بات ہے، تو اصل جو شریعت ہے وہ ابراہیمی ہے. ذہن میں تصور یہ ہے کہ چونکہ عیسائی اور یہودی دونوں جو ہے وہ ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں،
تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عیسائی اور یہودی دونوں مجھ سے خوش ہو جائیں گے. تو میں اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملت کا لفظ اور سنت کا لفظ ان میں فرق کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے. مگر میں نے وہ جو پہلے تمہید باندھی ہے نا کہ عام طور پر ایک بات خود سمجھی، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی، کبھی قرآن کے حوالے سے پیش کر دیا، حالانکہ سمجھ وہ آپ کی ہوتی ہے غلط، اور نام قرآن کا لے دیا. جیسے نظم قرآن جو ہے وہ اس کو قرآن بنا کر جو ہے وہ نظم قرآن کے خلاف جو ہے وہ اب یہ بات شروع کر دی کہ احادیث جو ہیں وہ نظم قرآن کے کون سے موافق ہیں کون سے مخالف ہیں. یہ اصل میں یہ طریقہ کار بنیادی طور پر غلط ہوتا ہے. طریقہ کار آپ کا یہ ہے کہ جب آپ تاریخی بات کریں تو تاریخ میں جو اس کا مفہوم پہلے تھا وہ لیں. میں ذرا ملت کے بارے میں آپ کو پہلے مفہوم، ملت کی اصطلاح جو ہے وہ یہ ملا یملو یعنی مرے یم للو یعنی سمع یسمع سے یہ باب ہے. اس کے بنیادی معنی کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام راغب کی جو مفردات ہے میرا عام طور پر جو ہے وہ اس کا مطالعہ رہتا ہے اور میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کیونکہ امام راغب بہت گہرے ہیں. انہوں نے ویسے جو ہے وہ یہ ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم بیان کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ملت کا مفہوم تو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دین اور شریعت اور ملت ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ مترادف تو کہے جا سکتے ہیں لیکن یہ ایک نہیں ہے، ان کے اندر فرق ہے. مترادف میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگلا آدمی جو ہے اس کے پیچھے بیٹھنے والا وہ ایک تو نہیں ہوتے تو مختلف ہی ہیں نا. تو امام راغب کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو تین چیزیں انہوں نے بڑی واضح کی ہیں. ان کی عبارت یہ ہے، یہ اصل میں دین کے معاملے میں اور ملت کے معاملے میں جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بلکہ شریعت بھی بات آ گئی، دین کے ساتھ شریعت کا جو تعلق ہے بیان کر چکا ہوں. والفرق بینها وبین الدین ان الملت لا تضاف الا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین کی اضافت جو ہے وہ تو نبی کی طرف بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، اور انفرادی امور میں بھی ہوتی ہے، اجتماعی امور میں بھی ہوتی ہے، لیکن ملت کی اضافت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد آگے مزید لکھتے ہیں الذی تستند الیہ، یعنی نحو اتبعوا ملت ابراہیم واتبعت ملت آبائی. اچھا، ایک تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، اس کی نسبت جو ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے چونکہ میرا مقصد اس وقت جدید دور کے فتنے آپ کو آگاہ کرنا ہے. آج ایک بڑا نعرہ ہے اسلامی تحریکوں کا، خلافت الہیہ، اور یہ جماعت اسلامی ہوں یا دیگر تحریکیں ہوں، تمام کی تمام تقریباً ایک ہی موقف اختیار کر رہی ہیں کہ اصل میں ہم تو اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس وقت جو ہماری جو ضرورت ہے نا وہ ملت اسلامیہ کا قیام ہے، اور ملت کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی نہیں. اس لیے تصور یہ بنایا گیا ہے کہ ملت کا سربراہ اللہ ہے، اور چونکہ ہم تکوینی طور پر تو اللہ کے تابع ہیں، تشریعی طور پر بھی ہم اللہ کے تابع ہوں تو پھر بات بنتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ہمارا حاکم تکوینی ہے وہ شرعی طور پر بھی ہم اس کی شریعت کے مطابق عمل کریں. گویا کہ جن لوگوں کا ایک تعلق حکومت سے ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کی حکومت قائم کرنا جو ہے یہ ہمارا مشن ہے، حالانکہ جو ملت ہے اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہی نہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ ویسے بتایا کسی درس میں کہ اصل میں ہمارا تصور جو ہے نا یہ حاکمیت الہیہ کا، یہ اصل میں عوامی نعرے ہیں، یہ اسی طرح کا نعرہ ہے جس طرح کہ اخوان المسلمون نے کہا کہ القرآن دستورنا، لیکن جب باتیں ہوئی تو کہنے لگے قرآن دستور بن نہیں سکتا. اور آج بھی جماعت اسلامی اسی کی تابعدار ہے کہ قرآن دستور نہیں ہو سکتا. محدث نے یہ باقاعدہ بات چلی تھی آج سے کوئی 25-30 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے.
تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ملت جو ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی مسلمانوں کی اجتماعیت کی ہے، اور مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے نا، اس کی ہمارے ہاں بنیاد جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں یہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ پہلے انبیاء بھی سارے کے سارے اور پہلی امتیں بھی ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا ہے کہ اگر ملت کا لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہے، ملت کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ مجموعی طور پر تیار کریں۔ میں مثلا کہتا ہوں، آپ کھانا پکاتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں، تو آپ یوں کرتے ہیں کہ ایک ایک ٹکڑا لے کر جو ہے وہ اس کو آپ پکاتے ہیں، اس کو ملت نہیں کہتے۔ یہ لفظ ہے ایک خبز و ملتن، وہ روٹی جو اوون میں اکٹھے تیار ہونا، جیسا ڈبل روٹی اوون میں اکٹھی تیار ہوتی ہے، ایک ایک قصہ کر کے تیار نہیں ہوتی، اس کو بولتے ہیں اصل میں خبز و ملت ہے۔ تو گویا کہ ملت کے اندر ایک اجتماعیت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ملت کے لیے اور لفظ بھی جو ہے وہ آپ لیں، مللت الصوب، سمے اسم و باب نا، مللت الصوب معنی ہوتا ہے کپڑے پر لنگر لگانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عام طور پر جسم کے مطابق کپڑے سیے جاتے ہیں نا، ان کو پہلے کچا کرتے ہیں، باسکٹ ہو یا شیروانی وغیرہ، ان کو پہلے کچا کرتے ہیں، اور کچا کر کے جو ہے نا، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے مللت الصوب، میں نے کپڑے کے اوپر لنگر لگائے، ان کو ہم اردو میں لنگر کہتے ہیں، اور پنجابی میں ہم اس کہتے ہیں کہ کچا کیا۔ ہم ٹانکے لگا لگا کر کچا کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جسم کے اوپر سیٹ ہے، اور جہاں وہ سیٹ بیٹھتا ہے نا، پھر اس کے مطابق ہم اس کو پکا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ملت کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل تو اب آ گئے نا اوون، یہ اوون جب نہیں آئے تھے تو اس وقت چند ایک چیزیں ہمارے ہاں جو ہے وہ تیار کرتے تھے، خاص طور پر یہ جو رائتے وغیرہ تیار ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بینگن لے کر اس کو جو ہے وہ یہ اوپلوں کی جو ہے راکھ لے کر اس کے اندر دبا دینا، پھر وہ اکٹھا پک جاتا، پھر اس کا جو ہے وہ رائتا بناتے بعد میں کاٹ کر۔ اس طرح شکرکندی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اکٹھی پکتی ہیں۔ عربی زبان میں اس سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ملت کا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ملت دین کے معنوں میں اگر آپ لیں تو بنیاد تو صحیح ہے، لیکن یہ دین کا وہ پہلو ہوگا جس میں اجتماعیت پائی جائے۔ لیکن ایک بات ہے، اب جو ذرا ان کی عبارت سن لیں، پھر آگے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ امام راغب کی عبارت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ولا تکاد توجد مضافۃ الی اللہ ولا الی احاد امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربی زبان میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی اضافت اللہ کی طرف ہو، کہیں نہیں پایا جاتا، یعنی عرب لغت میں یہ چیز پائی نہیں جاتی کہ اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوئی ہو۔ اچھا، اور اس کی اضافت کسی فرد کی طرف بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ آگے جا کر ایک اور لفظ بھی وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین اسلام کی کوئی ایک جزئی ہو، جیسے نماز، آپ یہ نہیں کہہ سکتے الصلاۃ ملت، ساری عبارت آپ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں ولا تستعمل الا فی جملۃ الشرائع دون احادھا، لا یقال ملت اللہ ولا یقال ملتی وملت لزید کما یقال دین اللہ ودین زید ولا یقال الصلاۃ ملت اللہ۔ تو ملت کے معنی جو ہیں وہ اصل میں ایک اجتماعی دین کے ہیں، یعنی دین کا اجتماعی پہلو۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملک و ملت، کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہمارا ملک کا جو مجموعی عرف ہوتا ہے نا،
اس کو کہتے ہیں ملت۔ اب دین کے بارے میں جب بات کریں گے تو دین کا جو مجموعی عرف ہے نا وہ ملت ہوگا۔ اس لیے یہ جن لوگوں نے غامدی وغیرہ نے یہ غلطی کھائی ہے نا کہ اصل میں ہماری شریعت جو ہے وہ ابراہیمی شریعت ہے، یہ اصل میں ملت کا مفہوم نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے سمجھا ہے، اور اسی لیے ہوتے ہوا تو کیا کہ وہ جزیات یہ دیکھا کہ جو باقی رہی ہیں حضرت ابراہیم کے بعد، وہ کبھی 23 بنا دیں، کبھی کچھ کم و بیش بنا دیں، کچھ 7 بنا دیں، کئی جگہ پر یعنی یہ کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کون کون سی چیزیں تھیں۔ حالانکہ یہ شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں جب اس کا استعمال کیا تو لفظ وسع سے استعمال کیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ بات، وہی کی نسبت ہے ہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس کا مطلب ہے اصل شریعت کامل تو ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اصل شریعت ابراہیم کی ہے اور عیسیٰ اور موسیٰ اور محمد یہ اسی کے پیروکار ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں جو مجموعی سوچ ہے، ایک ہوتا ہے مجموعی جو تصور ہے نا، اس کے اندر حضرت ابراہیم کے ساتھ تمام کی مناسبت ہے، اور مجموعی تصور کی بنیاد کیا؟ توحید۔ تو اس لیے جو اس کا بنیادی تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اجتماعی تصور ہے جس کے اوپر پورے دین کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ دین وہ ہے توحید۔ تو اگر آپ توحید مراد لیں گے ملت ایمان میں آ جائے گی۔ اسی طرح یہ کسی بھی اجتماعیت میں جو شخص اس اجتماعیت کا کرتا درتا ہو اس کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فرد ہے نا ویسے، لیکن صرف فرد نہیں ہے بلکہ پوری شریعت لانے والے وہ ہیں، یعنی گویا کہ وہ پوری شریعت کا نمونہ ہے فرد ہو کر بھی۔ اس اعتبار سے آپ ملت و محمد کہہ سکتے ہیں۔ وہ حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ مقام ہوگا جو آپ کی جو اجتماعی حیثیت ہے نا پوری مسلمانوں میں، کہ آپ، اور یہ استعمال جو ہے یہ حدیث میں یوں بھی ملتا ہے۔ ابو طالب نے جو آخری الفاظ کہے تھے نا، اموت علی ملت عبد المطلب، اصل میں عبد المطلب کا جو مقام تھا نا قریش کے اندر، اس اعتبار سے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ گویا کہ کسی بھی اجتماعی نظام کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی طرف نسبت ہوتی ہے، لیکن وہ اصل میں فرد کی طرف نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ اجتماعی نظام کے نمائندے کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ملت کی نسبت جو ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ میں نے یہ اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کوئی چھوٹا سا فتنہ نہیں ہے کہ آپ شریعت محمدی کا انکار کر دیں، کہ آپ کہیں گے جی شریعت ہے ابراہیم کی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا ملت وہی ہے، حتیٰ کہ آپ کے جو 2 بیٹے ہیں خود ان کی شریعتوں میں فرق ہے۔ حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی شریعت پر تھے اور اسماعیل کو شریعت الگ ملی ہے، یعنی حضرت اسحاق تو نبی ہیں، اسماعیل رسول ہیں۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اسحاق کے بارے میں کہیں لفظ رسول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چلے ہیں حضرت ابراہیم کی شریعت پر، اور حضرت اسماعیل جو ہے ان کو الگ آباد کر دیا تھا۔ وہ آہستہ پھر جو بھی ہوا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جرم قبیلہ کے ساتھ جس طرح بھی آبادی ہوئی پھر بڑھتا معاملہ چلا گیا، لیکن ان کو شریعت الگ دی گئی تھی۔ تو جو قریش مکہ ہے نا وہ بھی اصل میں جہاں ملت ابراہیمی کے قائل ہے وہاں حضرت اسماعیل کی شریعت کے قائل ہے، وہ الگ بات ہے کہ بگاڑ ہو گیا۔ تو میں کہنا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ لفظ ملت جو ہے وہ صرف اجتماعی پہلو میں استعمال ہوتا ہے، یہ انفرادی نہ تو کسی جزوی مسئلے کے لیے استعمال ہوگا، جیسے صلاۃ و ملت ان کہنا غلط ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ ایسے شخص کی طرف جو ہماری اس کائنات کا حصہ نہیں، اس کائنات سے میں اسی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کائنات سے اوپر ہے، اس لیے اللہ کی طرف ملت کی اضافت نہیں ہوتی۔
اس کائنات میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور باقی تمام ان کی امت ہے۔ تشریح چونکہ میں کر چکا ہوں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، تو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ملت کا جو استعمال ہے یہ سنت کے معنوں میں نہیں ہے، لیکن میں سنت کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ذرا پہلے میں آپ کو ذرا منہاج کے بارے میں واضح کر لوں۔ ملت کے بارے میں تو میں نے آپ کو مختصر سا بتا دیا ہے کہ ملت سے مراد جو ہے وہ اجتماعی پہلو ہوتا ہے، لیکن اجتماعی پہلو کی جو اصل بنیاد ہے نا، اس کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال کیا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ یہ میں نے اصل میں میرا ایک خطاب ہے جو محدث میں بعد میں چھپا بھی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار نے کروایا تھا ملت کے موضوع پر، کیونکہ میں نے ملت کے موضوع پر جو ہے وہ کچھ خاص پہلو پیش کیے تھے، تو انہوں نے میرا خطاب کروایا اس موضوع پر، پھر وہ بعد میں محدث میں جو ہے وہ شائع بھی ہوا۔ تو اس وقت میں نے اقبال کا جو مسلم قوم کا لفظ ہے نا، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اقبال جو کہ قرآن و سنت سے براہ راست واقف نہیں تھے، اسی لیے وہ غلطی کر گئے ہیں، اور بلکہ میں نے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ شعر ہے، شعروں کے اندر وہ باریکیاں نہیں ہوتی، لیکن ویسے اگر آپ اس کے گہرے معنی میں جائیں تو قوم رسول ہاشمی جو ہے، یہ ہمارا دین جو ہے وہ ہاشمی قوم کا نہیں ہے۔ تو یہاں میں نے ویسے اس آیت سے یہ بتایا تھا کہ اصل میں ایک قوم ہونے کے باوجود بھی ملت کا فرق ہے۔ ذرا دوبارہ پڑھیے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم تو شعیب کی ان کی ایک ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ اچھا، وطن بھی ایک ہے، ایک ہی بستی ہے جہاں وہ بس رہے ہیں، قوم بھی ایک ہے، وطن بھی ایک ہے۔ او لتعودن فی ملتنا، ایک ہی صورت ہے کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ لو، ملت کا فرق ہے۔ تو مقصد اصل میں کہنے کا یہ ہے کہ ملت جو ہے، وطن ایک ہو، قوم ایک ہو سکتی ہے، لیکن ملت ایک ہو تو بات پھر بنتی ہے۔ اس پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، مولانا مودودی کی یہ بات جو ہے باقاعدہ، اس پر 3 حصے ہیں باقاعدہ مسلم قومیت پر، 3 یعنی حصے ہیں اس کتاب کے۔ تو یہ باریک باتیں چونکہ ہو چکی ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اصل میں ایسا موقع دیا کہ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں گیا ہوں تو وہاں میں ساری انہی چیزوں کا مطالعہ کرتا رہا، اور میں پھر خاص طور پر غور و فکر بھی کرتا اور کتابیں بھی دیکھتا۔ تو اس لیے میں نے جو چیز آپ کو بتائی ہے وہ میری وہ سوچیں ہیں، میں نے جو خاص طور پر جو ہے وہ، لیکن میں نے ہمیشہ جدید دور میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں نا، سب سے پہلے میں سلف پہ میں نے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ سلف کیا موقف رکھتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے نا ساری، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات سے باہر چلے گئے، وہ تو کائنات سے اوپر ہے نا۔ اس کا مطلب تو شیخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملت ابراہیم جو ہے وہ ملت نوح بھی ہے۔ نہیں، وہ الگ بات ہے، ہم اس کی الگ بات کریں گے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم کا، باقی وہ کہنے کو تو اس مفہوم میں ملت نوح بھی ہے، بلکہ ملت نوح چھوڑ کر آپ جو ہے وہ ملت آدم بھی بنا دیں، وہ لیکن جو استعمال قرآن مجید میں نہیں نہ ہوا، میں اس کی بات آپ کو، قرآن مجید میں جو حضرت ابراہیم کے بارے میں بہت جگہ آیا ہے ملت کے بارے میں لفظ، تو اس لیے اصل میں حضرت ابراہیم کے بعد جو ہے وہ تمام انبیاء جو جزیرہ عرب میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام ابراہیم کے اولاد میں آئے ہیں، اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو خاص طور پر یہ جزیرہ عرب کے اندر جتنی بھی ساری باتیں ہوئی ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ چلیے میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ذرا باقی یہ چیزیں انشاءاللہ تشریح سے پھر آئیں گی۔
تو اب منہاج پر ہم آتے ہیں. سنت اور اصل بدعت میں ملت کی اس تاریخ نہیں میرا خیال یہ سنت کی بات بعد میں لائیں گے تھا، پہلے منہاج لے جاتے اس ہیں. کا اشتباہ آ رہا ہے جا کے ساتھ. اس دیکھیے اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو ہے وہ شرعتم و منہاجہ کی تفسیر کرتے ہوئے نے کہا ہے سبیلم و سنتن. تو سبیل سے مراد تو رستہ ہے اور سنت سے مراد رستے پر چلنے کا انداز ہے. تو نہج اصل میں کہتے ہیں ایک واضح انداز کو، طرز عمل کو کہتے ہیں. مثال طور پر ایک آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، یہ جو ہے رستہ ایک ہی ہے لیکن وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، ایک گاڑی میں جا رہا ہے، ایک سائیکل پر جا رہا ہے، ایک پیدل جا رہا ہے. ان ساروں کا انداز کا فرق ہے لیکن رستہ ایک ہے. تو منہاج سے مراد، سنت سے مراد جو ہے نا وہ اصل میں عبداللہ بن عباس نے منہاج لیا ہے. اور یہ میں ذرا آپ کو اس لیے تھوڑی سی بات نکھارنا بھی چاہوں گا کہ ہمارے ہاں لفظ سنت ایک لفظ معروف تو ہے لیکن ہوتے ہیں باتیں یہ عوام اب بالکل اس کے معنی یہ لے رہے ہیں جیسے کہ یہ قرآن مجید الفاظ ہے نا تو یہ سنت بھی اللہ کے الفاظ ہیں، بلکہ یہ بڑا لفظ خطیبوں کے یہاں مشہور ہے، کلام الہی اور فرمان رسول. حالانکہ سنت صرف فرمان رسول نہیں ہوتا، سنت کے اندر جو ہے وہ آپ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے اور آپ کی خاموشی کسی چیز پر وہ بھی شامل ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ اصل میں چونکہ اب میرے سامنے وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اس لیے مجھے ان چیزوں کو واضح کرنا ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پر غامدی نے سنت سے معنی کیا لے لیا ہے، رواج، اور کہہ دیا کہ یہ اس میں فتنہ چلا تو ہے مولانا امین حسن شرعی سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جزوی مسائل ہیں نا نماز کے پڑھنے کے طریقے، سنت وہ ہوتی ہے جس پر بار بار عمل کیا جائے. پٹا ہوا تھا آج میں غامدی کا پڑھا پٹا ہوا. نہیں سنت بھی وہی سنت وہ ہے جس پر بار بار عمل کیا جائے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حج تو آپ نے ایک ہی کیا ہے، حج تو آپ نے ایک ہی کیا، پھر یہ حج بھی سنت نہیں ہے. حج تو زندگی میں آپ نے ایک ہی بار کیا ہے نا، تو حج بھی سنت نہیں ہے. بیست کے بعد نہیں اس کو سنت میں ذکر کیا نہیں، سنت کا معنی اگر یہ بار بار کرو، اصل میں پتہ بات کیا ہے، جان چھڑائی ہے حقیقت میں کہ مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں، حالانکہ آپ کے اختلافات جو ہے وہ اس سے بات نہیں بنے گی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک دفعہ کرنا وہ بھی ایسی ہے جیسے کہ 100 مرتبہ ہو، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ سنت کو متعین کرنے والے ہیں، اور جو متعین کرنے والے آدمی ہیں وہ ایک بھی ہو، کھڑے ہو کے پیشاب ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. جائز ہونا اور سننا نہیں طریقہ بھی بن جائے گا. نہیں وہ الگ بات ہے کہ کھڑے ہو کر جو پیشاب ہے وہ لیکن ایک ہے نہیں، مباح کے لیے دلیل کافی ہے، لیکن شرعی حکم اس کو مباح کے علاوہ بنانا کہ واجب ہے یہ سنت ہے، اس کے لیے الگ دلیلوں کی ضرورت ہے. یہ انشاءاللہ باتیں آئیں گی اجتہاد کے اندر. مناسبت کا تو فرق یہ ہے اس کا نہیں ابھی تو میں نے دیکھی اجتہاد کی یہ جو ہے نا فقہ کیسے بنتی ہے اور کیسے اجتہاد ہوتا ہے وہ تو بھی باتیں شروع نہیں ہوئی. جب وہ ہوں گی تو انشاءاللہ اس وقت میں یہ ساری چیزیں آپ کو واضح کروں گا. بلکہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ مباح حکم شرعی ہے کہ نہیں، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجتہاد کی باتوں میں چیزیں دیکھ رہا ہوں گا انشاءاللہ. اس وقت مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ منہاج سے مراد وہ نہج ہے، وہ طریقہ ہے جس طریقہ کے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، اور اگر آپ نے ایک دفعہ بھی کیا ہے تو وہ بھی منہاج ہے. جا باقی اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مباح کی قسم سے ہے، وہ مستحب کی قسم سے ہے، یا وہ واجب کی قسم سے ہے، یہ اصل میں واضح بات الگ ہے بالکل. یہ اجتہاد کی باتوں میں انشاءاللہ آئیں گی. میں صرف آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس نے یہ لفظ ذرا میرے خیال میں آپ مجھے کہنے دیں، درمیان میں اگر سوال آئے گا بات ہماری دوسری طرف نہ نکل جائے، تو اس لیے یہ بعد میں انشاءاللہ آ جائیں گی.
تو اصل بات جو ہے وہ حضرت ابن عباس نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کی وحی ہے الفاظ کی صورت میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ حقیقت میں ہمارے لیے ایک مثالی چلتا پھرتا قرآن ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے. یعنی اگر آپ شریعت کا کوئی نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کافی ہے. اسی لیے جب ایک شخص نے آپ سے کہا نا کہ کیا حج ہر سال ہے، تو آپ خاموش رہے. جب آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو پھر بعد میں کہا اگر میں یہ کہہ دیتا نا کہ ہر سال ہے تو ہر سال فرض ہو جانا تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول کا کرنا جو ہے وہ ایک دفعہ کرنا اور ایک دفعہ کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے یہ باتیں چلانا کہ بار بار کریں تو سمجھ سکتی ہے نہیں. اصل میں فرق صرف اتنا ہے اگر آپ لغوی معنی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ بعض ائمہ نے سنت اور حدیث کا تقابل کرتے ہوئے لفظ بولے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ سنت میں امام ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ حدیث میں امام ہے. اس کا تھوڑا سا اعتباری فرق ہے. ویسے تو محدثین کے ہاں یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. آپ سنت کی تعریف کریں تو وہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو یا اللہ کے رسول نے کیا ہو یا اللہ کے رسول کے سامنے ہوا ہو یا ان کے زمانہ میں ہوا ہو. یہ بھی باریک باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ آئیں گی بعد میں. شیخ آپ کی تعریف سے نا منہاج اور سنت ایک ہی ہو گیا. نہیں ذرا مجھے آگے بڑھنے دیں. بات تو میں پوری ابھی کر رہا ہوں نا، بات میں پوری کر لوں پھر اس کے بعد بات آئے گی نا. اصل بات یہ ہے کہ ایک پہلو سے اللہ کے رسول کا پورا اسوہ جو ہے وہ منہاج ہے، لیکن اس منہاج کے اندر اب وہ جو ہم نے فرق کرنا نا، اصل میں جو میں نے منہاج کے بارے میں بھی آپ کو میں نے ایک اور فرق بتانا ہے، وہ بتاؤں گا تو آپ کے لیے بات واضح ہوگی. مثال کے طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. یہ لفظ نسک کا استعمال ہوا ہے. نسک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نسک کے معنی ہوتے ہیں اتنی پرہیزگاری کہ اللہ کے حکم پر انسان اپنی جان بھی دے دے، قربان ہو جائے. اچھا، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ نسک کے معنی صرف قربانی کے نہیں ہوتے، لیکن قربانی اس کا ایک بڑا سمبل ہوتا ہے. میں اب آپ کو یہ قرآن مجید سے بتانا چاہتا ہوں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. کیا مطلب اس کا؟ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ بنایا ہے اور وہ اس عبادت کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں. تو یہاں منسک عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کا بڑا سمبل قربانی ہوتی ہے، اس لیے ہم قربانی کی مثال دے دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں نہ صلاتی و نسکی. حالانکہ یہاں مراد اگر آپ عبادت بھی کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے. ان صلاتی و نسکی یعنی میری نماز وہ پھر ایک اہم جز ہو جائے گا اور اس کے بعد نسکی سے مراد عام عبادت ہو جائے گی. تو اس لیے وہ مفہوم بھی درست ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے منہاج اور ایک ہوتا ہے منسک یا نسک. ان دونوں میں فرق ہے. نسک سے مراد تو ہوتی ہیں رسوم عبادت یا حلال و حرام کی باتیں، اور منہاج سے مراد وہ طریقے ہوتے ہیں جن طریقوں سے یہ نظام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے یا اس نظام کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ شرعۃ و منہاجہ سے شرع سے مراد تو وہ چیزیں ہیں جو عبادت ہے یا رسوم عبادت ہے یا حرام و حلال کی باتیں ہیں، اور منہاج سے مراد وہ طریقے ہیں جن سے آپ جو ہے وہ شریعت کو پھیلاتے ہیں. مثلا دعوت و تبلیغ یہ بھی منہاج ہے، درس و تدریس یہ بھی منہاج ہے، آپ اسی طرح جہاد و قتال یہ بھی منہاج ہے. گویا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے اور عمل کرنے کا جو نقطہ نظر ہوگا یا طریقہ نہیں، انداز منہاج کرائے گا. دیکھیے نا، آپ نے شریعت ایک تو شریعت پر آپ نے عمل کیا، حرام و حلال ہے، وہ تو منسک کے مقابلے میں اس کو تو نسک آپ کہیں گے. اور منہاج وہ طریقہ کار ہے جس طریقوں سے آپ ان چیزوں کو آگے پھیلاتے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. مولانا مودودی کو بھی یہاں غلطی لگی ہے. ہوا یہ ہے کہ
منہاج کے اندر ابن تیمیہ نے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ منہاج کے اندر نسخ اور سنت کے اندر نسخ جو ہے ان دونوں میں فرق ہے. اس کی مثال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے, دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا ہے, آپ کو جو ہے وہ جہاد و قتال بھی کرنا پڑا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ نہیں کرتا یہاں کام, اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے, تو آپ نے جہاد و قتال بھی کیا ہے. یہ بات جو ہے اس پر جہادی تنظیموں کو بڑی غلطی لگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اب دعوت و تبلیغ منسوخ ہو گئی ہے, حالانکہ نسخ کے معنی منہاج کے اندر یہ ہوتے ہی نہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حالات کے مناسب جو رستہ آپ اختیار کریں گے اس کے معنی تبدیلی کے ہوتے ہیں, رستے کی تبدیلی کے. جبکہ حرام و حلال کے اندر جو ہے وہ نسخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز پہلے تھی اور ختم ہو گئی. اصل میں مولانا مودودی نے جو غلطی کھائی ہے, میں آپ کو وہ نشاندہی کروں گا تو آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی. وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی نے متع کی بات کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ اگر آج بھی ضرورت پڑ جائے تو متع جائز ہو سکتا ہے. وہ اس کو منہاج بنا گیا, حالانکہ منسک کا انہوں نے اصل میں وہ منہاج کا اور نسخ کا فرق نہیں کیا کہ حرام و حلال کے جو مسائل ہیں وہ منسک ہیں. منہاج کے اندر بالکل صورتحال اور ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا, ویسے میں کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ ہمارے سامنے کوئی مخصوص لوگ نہیں ہیں, کہ منہاج سے مراد وہ طرز عمل ہوتا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس نے جب سنت کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے تو قرآن مجید کو ہی اپنی زندگی میں اپنایا ہے. تو گویا کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہے تو وہ مسلسل ہے, اسی اعتبار سے وہ منہاج ہے. لیکن اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ حرام و حلال کی باتیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کی بھی ہے, درس و تدریس کے بھی ہیں. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, دائی بھی ہے آپ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس فرق سے اصل میں اس کے مختلف استعمالات ہیں. کہیں اس کا استعمال ہوا ہے جو ہے وہ منسک کے مقابلے میں منہاج کا, اور کہیں اس کا استعمال ہوا ہے کسی ایک تصور کے بالمقابل اس کے عملی نمونے کا. عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے نا, اس کے اندر انہوں نے اس کو طرز عمل لیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سنت حقیقت میں قرآن مجید کا بے عین ہی عملی پہلو ہے. اس لیے سنت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہی وہ وجہ ہے جو امام شافعی نے یہ بڑا عجیب جملہ بولا ہے جس کو لوگ آج تک سمجھتے نہیں, لیکن انہوں نے غلط اس کو استعمال کیا. وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے اور نہ قرآن سنت کو منسوخ کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں یہ دونوں چیزیں ایک ہیں, یہ دو پہلو ہیں اصل میں. آپ اگر اللہ کے الفاظ اور ان الفاظ سے جو کچھ مفہوم نکلتا ہے اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید ہے, اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سنت ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہوں کہ اگر آپ نے اصطلاحات کا جائزہ لینا ہو تو سب سے قیمتی کتاب جو ہے وہ آپ کو رسالہ ملے گی, اور بڑی باریکیاں ہیں اس رسالے میں. کاش کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس رسالے کو اسی طرح پڑھا سکیں جس طرح امام شافعی نے لکھا ہے اس کو. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ صرف وہ جو فتنے اس پر اٹھ رہے ہیں نا ان کی نشاندہی کے لیے آپ کو جو ہے وہ اچھا. لیکن ایک بات جو آپ کو بتاؤں نا کہ احادیث کے اندر ایک ایسی بات ہے جو آئے گی تو سنت کی بات میں, وہ بھی ہمارے ہاں بڑا مغالطہ پایا جاتا ہے. جب حدیث کے بارے میں یہ طے پا گیا کہ حدیث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہوں. اسی طرح ایک اور نقطہ ہے بڑا اہم, حدیث جو ہے وہ سنت اللہ کے رسول کا اپنا نمونہ ہے. جب اس کو آپ بیان کریں گے, گفتگو کی شکل دیں گے تو وہ حدیث بن جائے گی. حدیث کے لغوی معنی بات چیت کے ہیں. قرآن مجید کو بھی اسی معنی میں یہ حدیث بعد ہو یومنون, اللہ نزل احسن حدیث, یہاں مراد قرآن مجید ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ
حدیث کی اصطلاح جب محدثین نے استعمال کی ہے تو وہ حقیقت میں اس کا فرق یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ آپ کا فرمانا یہ ہے اور آپ کا عمل یہ ہے یا آپ کی خاموشی، تو اس وقت آپ اس کو سنت کہیں، اعتباری فرق۔ اور جب اس سے مراد اگر آپ یہ لیں کہ نہیں کہ صحابی نے اس کی خبر دی ہے، تو حدیث کے معنی اصل میں خبر کے ہوتے ہیں۔ آپ فن حدیث کی کتابیں اگر نکالیں گے تو اس کو کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کے بارے میں جو صحابی خبر دیتا ہے، آپ کے قول کے بارے میں کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے یوں کیا، آپ نے فلاں کام کو دیکھا، یا آپ نے یہ سنا تو اس پر آپ نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی، وہ بھی تو ایک شریعت ہے نا۔ تو اصل میں اس کو بولتے ہیں، جب روایت کرتا ہے یا بیان کرتا ہے، گفتگو کی شکل دیتا ہے تو اس کو بولتے ہیں حدیث۔ اور جب اللہ کے رسول کی ذات کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ سنت ہوتی ہے۔ اس لیے محدثین کی چونکہ بات روایت سے ہے، گفتگو سے ہے، تو اس لیے وہ کبھی کبھی مثال طور پر امام مالک کے بارے میں جو لفظ آیا کہ وہ سنت کے بہت ماہر تھے، اس کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ امام مالک نے مدینہ کا جو معاشرہ ہے نا اس کو بہت اپنانے کی کوشش کی تھی، یعنی مدینہ کا عرف اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ وہ بات اس سے الگ گیا کہ ان کے نزدیک مدینہ کا عمل حجت ہے کہ نہیں، وہ انشاءاللہ پھر کریں گے، لیکن یہ وہ اسی لیے احمد بن حنبل کا جو خاص امتیاز ہے نا وہ روایت کے بڑے ماہر تھے۔ اس لیے تقابل کرتے ہوئے بعض ائمہ نے یوں کیا ہے کہ فلاں امام جو ہے وہ سنت کا امام ہے اور فلاں جو ہے حدیث کا امام ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے یہ موقع مل گیا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، حالانکہ یہ اعتباری فرق کی بات ہے۔ اسی کی جب آپ روایت کریں گے، اس کو جب آپ گفتگو کی شکل دیں گے، وہی حدیث ہوگی۔ تو اس لیے یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی افراد تفرید کی راہ ہے کہ حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ وہ صحابی کی خبر ہوتی ہے، صحابی کی خبر ہوتی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں ہے، پھر اسے حدیث مرفوع کہیں گے آپ، لیکن وہ ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہوں۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہوتے بھی ہیں، خاص طور پر دعاؤں میں، اس طرح نماز کے اندر جو مختلف دعائیں ہیں، لیکن اس کے لیے پابندی پھر بھی نہیں ہے، آپ ان دعاؤں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اضافہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو گہرائی سے واقف ہو، اسی لیے ایک شخص نے جو ہے وہ کوشش کی تھی تبدیلی کی، لفظ نبی کی جگہ پر لفظ رسول استعمال کر لیا تھا، تو اللہ کے رسول نے روک دیا تھا۔ لیکن ویسے آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے دعائیں جو ہیں ان کی اجازت دی ہے، عربی زبان میں آپ جو چاہیں نماز میں دعا کر لیں۔ تو اصل میں یہ باریکیاں جو انشاءاللہ بعد میں آئیں گی، میں نے اس سے آپ کو صحیح بتانا ہے کہ اصل میں حدیث کا جو فنی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو صحابی اللہ کے رسول سے روایت کرتا ہے، جس گفتگو کا وہ حوالہ دیتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے تو وہ قولی حدیث ہوگی، اور اگر اللہ کے رسول نے کیا تو وہ فعلی حدیث ہوگی، اور اگر اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ تقریری حدیث ہوگی۔ تو اس لیے اعتباری فرق تو ضرور ہے، لیکن محدثین چونکہ ان بحثوں میں نہیں پڑھتے، اس لیے ان کے ہاں حدیث اور سنت جو ہے وہ ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ لیکن اعتباری فرق جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، اور ایک آپ کی شخصیت ہے، اعتباری فرق تو دونوں میں کیا جا سکتا ہے۔ کبھی محمد کے اندر تو میم ہے اور میم دال ہے، شخصیت میں تو آپ کا یہ میم ہے میم دال نہیں ہے، لیکن ویسے نام لے کر مراد تو وہی ہوتی۔ یہ باتیں اصل میں ہیں، یہ آپ کو جو ہے اصول عقیدہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بڑی باتیں آئیں گی خاص طور پر کتاب التوحید میں، کہ اس میں بسم اللہ کی باتیں اور باللہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی، یہ عقیدے کے اندر یہ باتیں ہیں۔ میں اس وقت آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منہاج کے ساتھ ساتھ میں نے اب آپ کو جو اصل میں نقطہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں یہ اللہ کی دیکھیے ایک تقدیر ہے کہ اللہ نے جس دور میں قرآن اتارا ہے اس دور میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا، ٹامے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ دور جو ہے وہ اس کو امی کہا اس لیے گیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو مطلب یہ وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ لکھنا پڑھنا ان کے ہاں، بلکہ
ان کے ہاں یہ لکھنا پڑھنا ایک ایپ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ جس کا حافظہ کمزور ہو وہ سمے لکھنے پڑھنے سے کام لیتا ہے. اسی لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ نہیں وہ کیسے ہے کہ فی الامیین بھی لفظ بھی ہے وہ کیا الذی بعث فی الامیین رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا سارے امید یا اصل میں ان کو ساروں کو امی سے یہ کہا گیا کہ ان کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. چلیے میں نے آپ کو اشارے کر دیے ہیں. اب آج کی بات جو ہے وہ آپ کو لیکن یہ میں ذرا اس کو دوبارہ دکھا رہا ہوں اس لیے کہ اسی لیے اگر احادیث میں کچھ الفاظ کا فرق آ جاتا ہے تو محدثین کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کا انکار کرتے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر چونکہ موقع محل تو قرآن مجید کو تو ترتیب اللہ نے دے دیا, اترا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہے لیکن بعد میں وہی سے ترتیب پایا ہے. حدیث کے اندر تو یہ صورتحال نہیں ہے. اس کے اندر ایک آدمی روایت کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے, روایتوں میں الفاظ کا فرق بھی ہو جاتا ہے. اس لیے احادیث کے اندر امام شافعی نے بڑا زور دیا ہے کہ کوئی بھی مفہوم بیان کرتے وقت پہلے ساری حدیثیں اکٹھی کی جائیں کسی واقعہ کے بارے میں. بلکہ ان کی ایک عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی حیثیت وہ ہے جیسے کوئی واقعہ ہو اور اس کے کئی راوی ہوں. ایک آدمی آئے وہ اس کا ایک پہلو بیان کر دے, دوسرا آئے تو اس پہ دو اضافہ کر دے, تیسرا آئے تو وہ اس میں کوئی اور پہلو بیان کر دے. جب آپ تمام روایتوں کو اکٹھا کر دیں گے تو واقعہ مکمل ہو جائے گا. اس لیے فن حدیث کے اندر اصل مہارت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے احادیث کو اکٹھا کریں. اور اس لیے امام شافعی کا یہ جو اصول ہے نا کہ حدیث اور قرآن میں یا سنت اور کلام اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پہلو الفاظ کا ہے اور ایک معنی کا ہے. معنی میں دونوں بلکہ معنی کے لیے لفظ زیادہ محتاط لفظ بیان ہے. وہ میں نے آپ کو لفظ بیان کے متعلق آپ کو سرحد کر دی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جو بعد میں بگاڑ پیدا ہوئے ہیں نا ان بگاڑوں کی نشاندہی کرتے کرتے میری گفتگو لمبی ہو جاتی ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ پیش کر دیں خلاصہ ملت منہاج سنت منصب کیا فرق ہے. میں تو چلیے. دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کم از کم سنت اور ملت کے درمیان جو آپ نے فرق کیا نا, جی کیونکہ مجھے احساس سے ہوا ہے کہ گفتگو میں آپ نے ابن عباس کی طرح جو تشریح بیان کی نا سنت کے حوالے سے, جی اس تشریح کو منہاج سے بھی بیان کیا, اگرچہ آپ نے اس میں وضاحت کئی ہیں. اصل میں کسی نے ایک پہلو پیش کیا, کسی نے دوسرا. جیسے کہ دین کا ہے نا, دین سے مراد کبھی تو ضابطہ ہے, کبھی اس سے مراد عبادت ہے, کبھی اس سے مراد جزا ہے. اور میں نے کہا تھا یہ سارے پہلو جو ہے یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ کوئی ایک پہلو مراد ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اصل میں یہ منہاج کی تشریح کے کئی پہلو پیش کیے ہیں. ابن عباس نے ایک پہلو پیش کر دیا ہے اور دوسروں نے دوسرا پہلو پیش کر دیا ہے. یہ اصل میں ٹکراؤ نہیں ہے, یہ مختلف تعبیریں ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا, ابن تیمیہ نے خاص پر کہا ہے کہ عمارت ایک ہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے والے مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. وہ حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں اختلاف ہے, وہ اختلاف نہیں ہوتا. وہ اصل میں ایک عمارت کے چار پہلو ہوتے ہیں, جس نے جو پہلو سامنے رکھا اس نے اس کو بیان کر دیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں کسی نے تشریح کرتے ہوئے کہہ دیا مراد قرآن ہے, جس سے اسلام ہے. اصل میں یہ حقیقت میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات یہ کہ سنت اور ملت کا ذرا مختصر نہیں, اس کا فرق بڑا یہ ہے کہ سنت تو آپ ایک الصلاۃ والسنت تو آپ کہہ سکتے ہیں, الصلاۃ و ملت تو نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ سنت کا استعمال جو ہے وہ جزئی پر بھی ہوتا ہے, کلی پر بھی ہوتا ہے. ملت صرف کلی مسائل. ملت کا اطلاق صرف کلی چیز پر ہوگا. کل کا اور جمی کا فرق کیا ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے. کل میں تو ہے وہ ایک ایک کر کے سارے سمیٹنا, وہ تو کل ہے. اور اگر ساروں کو اکٹھا سمیٹ لے تو وہ جمی ہے. نہیں لیکن یہاں ایک بات ہے کہ جزوی اور کلی کا فرق آپ نے بیان کر دیا, لیکن ایک آپ نے فرق یہ بیان کیا ہے کہ ملت کی اضافت ہوتی ہے فرد کی طرف, معنویات کی طرف نہیں ہوتی. معنویات کی طرف نہیں ہوتی ملت کی, اللہ کی طرف نہیں ہوتی. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. اللہ کی طرف نہیں ہوتی. یہ تو کہا اللہ کی طرف نہیں ہوتی. نہیں, میں نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوتی اس کی. اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ملت کا اطلاق جزئیات پر نہیں ہوتا. جی جی ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے. ملت ابراہیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے عمومی نہیں, اجتماعی موقف کی بنیاد توحید ہے. میں
نہیں ٹھیک ہے ابتدا میں تو آپ کو یہ مغالطے لگیں گے، مگر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں